کیا کسی غیر مسلم کی وفات کی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے؟ نہیں، تقریب بھی شامل نہ ہو، اس لیے کہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور مذہبی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں۔ ویسے خوشی کی ایکٹیویٹیز میں ضرور شامل ہوں۔ شادی بیاہ جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جنازے والے جو معاملہ ظاہر ہے ایک پورا ریلیجس، اس کو وہ ریلیجن فالو کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ شادی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ ایون ہندوؤں کی شادی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پھیرا نہیں لگانا ہوگا، پھیرے انہوں نے نہیں لگانے ہیں، آپ تو ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی ایکٹیویٹی میں سر۔ اور میں بتا رہا ہوں شادی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، دین نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ کئی صحابہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ اگر یہ دینی ایکٹیویٹی ہوتی تو ان کا کفر والا جو حالت میں نکاح تھا اس کو اسٹیبلش نہ رکھا جاتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے اور اجماع ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایک عیسائی جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں اس کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں؟ آپ کو عیسائیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آپ جنرل دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ان کی مغفرت فرما، اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے، وہ ایسے اہل ایمان بھی شامل ہوں گے جو فطرت پہ ہیں، جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے لیے ایک توحید، ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے، تو ان کو بھی دعا آپ کی خود بخود مل جائے گی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اکثر جو ہے جو اس میں ہوتے ہیں ہندوؤں کی کتابوں کے بھی وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے دیتی کہتے ہیں کہ تمہاری ہندوؤں کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ بھائی اس طریقے سے آئیں گے۔ تو یہ جو ہندو کی کتابیں ہیں کہ یہ اتنا پرانا یہ مذہب ہے، اور وہ کتابیں کہ قرآن سے نزول سے پہلے کی وہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ جو ان کے بعد ہندو؟ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس میں جو تحقیق ہے نا، یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اوپر نیچے جو ہیں، لیکن ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ بال ڈاکٹر ذاکر نائک نے جتنی محنت کی ہے اور اس میں سے روایتیں نکالی، اس سے لگتا تو ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائن تعلق ہے، ورنہ اتنی بڑی پروفیسیز تو ڈیٹیل تک نہیں آ سکتی، تو یقیناً ہوگا، لیکن وثوق کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں بھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی وثوق سے نہیں کہا ہوا، وہ انہوں نے ہندوؤں کو دعوت دینے کے لیے کہا ہے کہ یہ دیکھ لو۔ اس میں ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا مے بی مے ناٹ بی، میں اس کو آن نہیں کرتا ہوں کہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔